بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے خوابوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک اور خواب انکاری کے نام سے۔ جس کا انکار بھی انکار نہ سمجھا جائے، جس کا انکار بھی انکار نہ سمجھا جائے، ہم سے وہ یار ترادار نہ سمجھا جائے، ہم سے وہ یار ترادار نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو مال و زر کی فراوانی دے کر، کسی کو تنگ دستی میں گوتے دے کر، کسی کو حسب نسب جاہ و جلال سے نواز کر، کسی کی عزت آبرو خاندان خاندانی روایات خاندانی بھرم داؤ پر لگا کر، کسی کو آزادی من مرضی کی زندگی عطا کر کے، تو کسی کو زندان میں پابند سلاسل کر کے۔ کامیابی کامرانی بس انہی کا مقدر ٹھہرتی ہے جو ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، امید کا دامن ہرگز نہیں چھوڑتے۔ حالات کا اونٹ بھلے جس کروٹ بھی بیٹھے، زوال جاہ و دولت میں بس اتنی بات ہے اچھی کہ دنیا کو بخوبی آدمی پہچان جاتا ہے۔ نیند کی کھائی میں گرتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عموماً اس طرح تو کئی عشروں سے ہوتا آ رہا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ نیند کی کھائی میں ایسا گرا کہ نکلنے کی کوئی صورت دکھلائی نہیں دے رہی تھی۔ آج جس کھائی میں گرا وہ ایک کنواں تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ کنواں کے اندر سیڑھیوں کی لمبی قطار تھی۔ سیڑھیوں کی دائیں طرف ایک نہر بہہ رہی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب میری نظر اس بہتی ہوئی خوبصورت نہر پر پڑی۔ میں نے سیڑھی چھوڑی اور اس نہر میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگا۔ تھوڑی دیر ایک سرنگ نما جگہ کو عبور کرنے میں لگی جس میں اندھیرا بھی تھا، خوف بھی تھا، گھٹن کا احساس بھی تھا۔ پھر پس منظر بدل گیا۔ نہر اب جس جگہ بہہ رہی تھی اس کے دونوں کناروں پر بلند و بالا سرسبز و شاداب درختوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی۔ درختوں پر لوگ موجود تھے جو انتہائی دیدہ زیب، خوبصورت اور زرق برق والے پہناوے پہنے ہوئے تھے۔ چند ایک خواتین و حضرات نے سنہری تاج اپنے سروں پر سجا رکھے تھے۔ پاؤں میں سب کے چاندی کے جوتے تھے۔ ان میں عورتوں اور جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی رسیاں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں۔ وہ رسیاں ان لوگوں نے درختوں سے باندھ کر میری جانب پھینکیں۔ مجھے اس نہر میں تیرنا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے ان رسیوں کو نظر انداز کر دیا۔ چند ایک نے کہا بھی کہ رسی پکڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ نہر آگے ایک بکھرے ہوئے سیلاب و بلا والے دریا میں گرنے والی ہے، لیکن میرے پر اس نہر میں تیرنے کی سرور اور مستی اس قدر غالب تھی کہ میں نے کسی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ نہر ایک بکھرے ہوئے دریا میں جا گری۔ دریا میں ہر طرف تیرتی ہوئی لکڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ایک مضبوط لکڑی کو تھام لیا۔ لکڑی پر سوار ہونے پر سکون محسوس ہونے لگا۔ سردی کی کپکپی جو مسلسل نہر میں تیرنے کی بدولت مجھ پر طاری ہو گئی تھی، لکڑی پر سوار ہونے سے ختم ہو گئی۔ لکڑی منجھار میں جا کر پھنس گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، تیسرے دن میری ہمت جواب دے گئی۔ سورج کی حرارت میرے جسم کو گرم رکھے ہوئے تھی۔ نہ جانے یہ خیال کتنی بار آیا کہ لکڑی کو چھوڑ کر تیرتا ہوا کنارے جا لگوں، لیکن ہر بار شدت سے اس خیال کو رد کر دیا۔ کیا حماقت ہے میری، کیا عجب پن ہے میرا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ پہلے ان لوگوں کی پھینکی ہوئی رسیوں کے پکڑنے کا انکاری، اب لکڑی کو چھوڑ کر جان بچانے کا انکاری۔ لکڑی سے چمٹے ہی نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو ایک کشتی پر سوار تھا۔ کشتی پر اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن لمحہ فکریہ یہ تھا کہ مجھے ان لوگوں کی زبان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے انہوں نے ہوش آنے پر کھانا کھانے کے لیے جو دیا وہ ڈبوں میں پیک تھا۔ کھانے میں پائنیپل اور میٹ کے چند ٹکڑے شہد میں بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دودھ کا ایک مگ دیا گیا جو میں گٹا گٹ پی گیا۔ کشتی ایک جزیرے پر جا لگی۔ جزیرے پر ان تمام کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔
ہر طرف سے پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی تھیں، البتہ پھولوں کی پتیاں جب ان سے مس ہوتی تھیں تو اڑتی ہوئی تتلیاں بن جاتی تھیں۔ پھر ایک کارپٹ بچھایا گیا جو کپڑے کا نہیں بلکہ پانی اور برف کا تھا۔ بلور شیشے کی طرح چمکتی ہوئی برف میں پانی اندرونی سائڈ میں بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ اس برف کے کارپٹ پر پاؤں رکھتے، وہ اپنا رنگ کلر تبدیل کر لیتا۔ آخر کار میری باری بھی آ گئی۔ میں نے بھی پاؤں رکھا۔ جیسے ہی میرا پاؤں اس برف کے کارپٹ پر پڑا، پانی میں آگ لگ گئی۔ سب یک زباں ہو کر کہنے لگے، جوالا مکھی، جوالا مکھی، جوالا مکھی۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور ایک تاج میرے سر پر رکھ دیتی ہے۔ بے شمار جانور نما عورتیں آتیں اور اپنی زبانوں سے میرے پاؤں چاٹتیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے جیسے وہ جانور نما عورتیں میرے پاؤں چاٹتیں، میرے پورے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ حرارت اس قدر بڑھ گئی کہ میں جس چیز کو بھی چھوؤں وہ جل جاتی۔ کئی درخت جل کر کوئلہ ہوئے، کئی چیزیں جل کر راکھ بنیں۔ مرد اور عورتیں مجھ سے ڈر کے مارے دور ہٹنے لگے۔ اچانک ایک عورت، جو حقیقی معنوں میں بھی عورت تھی، یعنی عورت کے لگوی معنی ڈھانپی ہوئی شے ہے، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ڈھانپی ہوئی تھی، ہاتھوں پر بھی سیاہ دستانے پہنے ہوئے تھے، آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ آگے بڑھی اور مجھ سے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جل کر راکھ کا ڈھیر یا کوئلہ بنے۔ میں نے اسے اپنی موجودہ حالت سے آگاہ کیا اور خبردار کیا کہ مجھے نہ چھونا، ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مسکرانے لگی اور یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ چمٹ گئی۔ کسی کا تو انتظار تھا۔ جیسے وہ میرے ساتھ لگی، ہر طرف فضا میں تتلیاں اڑنے لگیں، فضا معطر ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کیا تو وہ شفاف شیشے کی مانند نظر آنے لگی، بالکل ٹرانسپیرنٹ۔ اتنے میں ایک درخت جو غالباً برگد کا تھا مجھے کہنے لگا، کیوں نہیں آپ نے اس عورت سے ہاتھ ملایا؟ میں نے جواب دیا، اس لیے کہ کہیں یہ کوئلہ نہ بن جائے۔ وہ درخت کہنے لگا، ہیرے بھی تو کوئلے کی کان سے ہی نکلتے ہیں، تجھے یہ ہیرا مبارک ہو۔ اب میں سر پر تاج سجائے اور وہ عورت ڈائمنڈ کی طرح چمکتی ہوئی چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک مارفوٹ شکل کا آدمی آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے، اس عورت کو چھوڑ دو، بصورت دیگر سامنے والے مکان میں پڑے ہوئے بت کو سجدہ کرو۔ میں بت کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو جاتا ہوں اور وہ مجھے اپنے سینگوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اس کی کلائی اس مارخور کو قابو کرتے ہوئے زخمی ہو جاتی ہے، کلائی کی ہڈی بھی فریکچر ہو جاتی ہے۔ مجھے یکدم اپنے جلانے والی شکتی، طاقت، روحانی پاور کا خیال آتا ہے۔ میں اپنا پنجہ مارخور کی کمر پر رکھتا ہوں اور وہ جل کر کوئلہ بن جاتا ہے اور اس کی بھیانک چیخ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب فہد سے ملاقات سے پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے اور اب کبھی نہیں آیا، البتہ خواب یاد آ جانے پر پورے کا پورا ویڈیو فلم کی طرح دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا ہے فہد، حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا ہے فہد، آپ تو مالک و مختار ہیں، آئیں اور جائیں، آپ تو مالک و مختار ہیں، آئیں اور جائیں۔ اس طرح کی مزید بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہمارے ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی رائے ضرور بھیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو بغیر ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف نیٹ ورک پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اپنے بہترین مشوروں سے مستفید فرماتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔